یہ بات ہے سن 1945 کی۔ ایران کے شہر تہران کے سب سے پرانے سرکاری ہسپتال جس کا نام سینا ہاسپٹل تھا۔ یہ ہسپتال دن کے وقت تو کسی قدر مصروف اور عام دکھائی دیتا تھا، لیکن رات کے وقت اس کے لمبے بے جان راہداریوں میں ایک ایسی خاموشی اتر آتی تھی جو روح کو گرما دیتی اور انسان کے دل کی دھڑکن تک روک دیتی تھی۔ ہسپتال کے کئی حصے نئے بن چکے تھے، مگر ایک حصہ ایسا تھا جسے کوئی چھونے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور یہی حصہ وارڈ نمبر 13 کہلاتا تھا۔ وارڈ 13 پچھلے 40 سال سے بند پڑا تھا، شاید اس لیے کہ یہاں ایک نرس نے خوفناک موت پائی تھی۔ اس نرس کا نام فضا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی موت حادثہ نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس کی حقیقت اسپتال انتظامیہ آج تک چھپا رہی تھی۔ نرس فضا کے جانے کے بعد سے اس وارڈ میں داخل ہونے والا کوئی بھی انسان یا تو ذہنی مریض بن کر واپس آیا اور یا پھر کبھی آیا ہی نہیں۔ پچھلے کئی برسوں سے وارڈ 13 کا دروازہ ہمیشہ تالے میں بند رہتا تھا۔ اسپتال کے ملازمین اس طرف رخ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن آج رات ایک ڈاکٹر جس کا نام حسنین تھا ڈیوٹی پر اکیلا موجود تھا۔ وہ نئی پوسٹنگ پر آیا تھا اور وارڈ 13 کی خوفناک کہانیوں کو سٹاف کا بنایا ہوا ایک مذاق سمجھتا تھا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ ہسپتال تقریباً ویران ہو چکا تھا۔ میڈیکل سٹور کا لڑکا اپنی کرسی پر سویا ہوا تھا۔ نرس اسٹیشن پر صرف ایک لائٹ جل رہی تھی جو بار بار ہلکی پڑتی اور پھر سے تیز ہو جاتی تھی۔ حسنین چائے کا کپ لے کر اپنی فائلوں میں مصروف تھا کہ اچانک اسپتال کے آڈیو سسٹم سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی پرانا ریڈیو اچانک چل پڑا ہو۔ پھر ہسپتال کے اندرونی اسپیکر پر ایک بہت دھیمی اور ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی، نرس فضا، وارڈ نمبر 13 میں رپورٹ کریں۔ حسنین چونک کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اسپتال میں ایسا کوئی اعلان کرنے والا موجود ہی نہیں تھا، اور نرس فضا تو کئی دہائی پہلے مر چکی تھی۔ اس نے فوراً نرسنگ اسٹیشن پر جا کر چیک کیا، لیکن تمام لائٹس، مائک اور سسٹم بند تھے، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار تھوڑا سا خوف اترا، مگر اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید سسٹم میں کوئی تکنیکی خرابی ہوگی۔ چند لمحوں بعد اسپتال کی لمبی راہداری میں اس نے دور سے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی۔ یہ آہٹ بہت آہستہ لیکن واضح تھی، جیسے کوئی نرس اپنے نرم سول والے جوتوں میں چل رہی ہو۔ آہٹ کے ساتھ ایک ہلکی سی خوشبو بھی تھی، جس میں پرانے عطر کی بدمزگی شامل تھی۔ حسنین نے آہٹ کی سمت دیکھا، راہداری بالکل خالی تھی، پر لائٹس مدھم ہونے لگی۔ پھر اچانک وارڈ 13 کے بند دروازے کے سامنے لگی لال بتی جل اٹھی۔ وہ بتی کئی سالوں سے مردہ تھی، لیکن آج اس کی روشنی پوری راہداری پر پھیل گئی۔ حسنین آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس دروازے کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ دروازے کے نیچے سے ایک ٹھنڈی دھند جیسی چادر باہر آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی بہت سرد جگہ ہو۔ خوف کے باوجود وہ جھک کر نیچے سے جھانکنے لگا۔ دروازے کی درز کے اندر کچھ حرکت ہوئی، جیسے کسی کا پیر آہستہ سے زمین پر کھسکا ہو۔ حسنین فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے دروازے کا زنگ آلود تالا خود بخود کھلنے لگا۔ تالے میں موجود لوہے کی آواز پورے ہسپتال میں گونجنے لگی، جیسے کسی نے زبردستی اسے مروڑ کر توڑا ہو۔ حسنین کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے موبائل کی فلیش آن کی، مگر موبائل کی روشنی کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اچانک موبائل پوری طرح بند ہو گیا، اور پھر وارڈ 13 کا دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، لیکن اندھیرے کے بیچ ایک سرد سانس چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو۔ حسنین نے ایک قدم اندر رکھا، اور ساتھ ہی اسے ایسا لگا کہ کوئی چیز اس کی ٹانگ سے لپٹ گئی ہو۔ وہ چٹخا کر پیچھے ہٹا، مگر کچھ دکھائی نہ دیا، بس صرف ایک سرد جھونکا اس کے پاس سے گزرا۔ اندر جانے کا کوئی جواز نہیں تھا، مگر اس کے دل میں
ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی، جیسے کوئی اسے اندر بلا رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ وارڈ 13 میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زوردار دھماکے کے ساتھ خود بخود بند ہو گیا۔ دروازے کی اس زوردار آواز سے پورا ہسپتال لرز گیا۔ وارڈ 13 کی ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ حسنین کو اپنی سانس دھوئیں جیسی لگنے لگی۔ وہ وارڈ میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وارڈ کے اندر ٹوٹی ہوئی بیڈز، زنگ آلود ٹرالی اور جالوں سے بھرا چھت کا پنکھا موجود تھا۔ دیواروں پر نمی اور پرانے خون کے دھبے کچھ جگہوں پر اب بھی واضح نظر آ رہے تھے۔ کونے میں پڑی ایک خالی کرسی آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، جیسے ابھی کوئی وہاں سے اٹھا ہو۔ پھر اچانک وارڈ کے آخری حصے میں ایک دھیمی سرگوشی گونجی۔ یہاں کوئی ہے؟ میں اکیلی ہوں، میری ڈیوٹی اب بھی باقی ہے۔ آواز کسی عورت کی تھی، مگر اس میں ایک ٹوٹا ہوا درد اور سرد پن ایسا تھا کہ خون جما دیتا۔ حسنین کا جسم کانپنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں سفید رنگ کا یونیفارم پہنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے ہاتھ میں پرانی سٹیل کی ٹرے تھی۔ اس کا چہرہ بالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس کی گردن قدرے جھکی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ساکن حالت میں کھڑی تھی، جیسے اس کی سانس بھی رکی ہوئی ہو۔ حسنین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کیا آپ کو مدد چاہیے؟ عورت نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر لمبے ناخنوں کے گہرے نشان تھے۔ آنکھیں بالکل خالی تھیں، صرف سفید منہ پھٹا ہوا سا لگ رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے بولنے کی طاقت چھین لینے کی کوشش کی ہو۔ اچانک ٹرے اس کے ہاتھ سے نیچے گری، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ بس حسنین کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی، لیکن اس کے پاؤں زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ وہ چند انچ اوپر تیرتی ہوئی حسنین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز نہیں تھی، صرف ایک ٹھنڈا جھونکا تھا جو ہر قدم کے ساتھ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ حسنین کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ دروازے تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر دروازہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اندر جیسے کسی نے اسے بند کر دیا ہو۔ عورت اب اس کے بالکل سامنے آ چکی تھی۔ اس کے چہرے سے ٹھنڈی ہوا نکل رہی تھی اور حسنین کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولی، میں فضا ہوں اور میں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ حسنین خوف سے سن ہو گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، جیسے کوئی اسے باہر جانے کا راستہ دے رہا ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بھاگا، پیچھے سے ایک زوردار چیخ نے پورے وارڈ کو ہلا دیا۔ چیخ ایسی تھی جیسے کسی نے سالوں کی تکلیف، غصہ، اذیت ایک ہی سانس میں باہر نکال دی ہو۔ حسنین دروازے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی گردن پر کسی نے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ رکھ دیے۔ اس کا پورا جسم بے جان ہونے لگا۔ اس نے پیچھے دیکھا تو نرس فضا اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے کے چند انچ دور تھیں۔ وہ پوری طاقت سے سرگوشی میں بولی، اب تم بھی میرے وارڈ کا حصہ ہو۔ اور اسی لمحے وارڈ 13 کی لائٹس تیز روشنی کے ساتھ جل اٹھیں۔ روشنی اتنی غیر فطری تھی کہ پورا کمرہ سفید دھند سے بھر گیا۔ حسنین کی آنکھیں کچھ لمحے تک کچھ دیکھ ہی نہ سکی۔ اس کی گردن پر جمی ہوئی وہ برف جیسی گرفت مزید سخت ہونے لگی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی رگوں میں خون نہیں، برف کے ٹکڑے بہہ رہے ہوں۔ نرس فضا کی آنکھیں اس کے بالکل سامنے تھیں، خالی، بے روح، سفید، جیسے کسی نے ان میں زندگی کا ذرا سا رنگ بھی چھوڑنے سے انکار کر دیا ہو۔ وہ اپنے خشک لبوں کو ہلائے بغیر ایک سرگوشی جیسی ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ یہ وارڈ مریض کبھی نہیں چھوڑتا۔ حسنین نے پوری قوت سے خود کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم کسی انجانے بوجھ سے دب گیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ اچانک اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ فضا نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر وارڈ کے کونے میں کھڑی ہو گئی، جیسے کسی دوسرے حکم کا انتظار کر رہی ہو۔ حسنین فوراً پیچھے ہٹا۔ سانس بے ترتیب تھی اور وہ سہارے کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن پھر وارڈ میں ہونے والی اگلی چیز نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی۔ وارڈ کے آخری بیڈ کے اوپر ایک کھڑکی تھی جو باہر کے برآمدے کی طرف کھلتی تھی۔ اچانک اس کھڑکی کے شیشے پر کسی نے زور زور سے دستک دینا
دھڑکنا شروع کر دی۔ دستک کی آواز اتنی تیز تھی کہ پورا وارڈ گونجنے لگا۔ حسنین نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کھڑکی میں کسی کے ہاتھ کا سایہ نظر آ رہا تھا، لیکن ہاتھ انسانی نہیں لگ رہا تھا۔ انگلیاں بہت لمبی، ٹیڑھی اور ناخن چاقو کی دھار کی طرح نوکیلے تھے۔ وہ ہاتھ شیشے کو ایسے بجا رہا تھا جیسے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہو۔ نرس فضا نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا اور پھر حسنین کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو کسی زندہ انسان میں نہیں ہوتی۔ وہ دھیمی سرگوشی میں بولی، یہ وہ ہیں جو باہر رہ گئے تھے، یہ وہ ہیں جنہیں میں بچا نہ سکی۔ کھڑکی کی دستک اب اور زیادہ زور سے ہونے لگی، جیسے کوئی پوری طاقت سے شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حسنین نے خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ نرس فضا نے اس کی طرف رخ موڑا۔ اس کے چہرے کے زخم مزید گہرے دکھائی دینے لگے۔ وہ آہستہ سے بولی، یہ وہ مریض ہیں جنہیں میں آخری رات یہاں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی صبح تک زندہ نہ رہا۔ ان کا درد اب بھی یہی ہے اور وہ کبھی وارڈ 13 سے باہر گئے ہی نہیں۔ اسی لمحے شیشہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ وارڈ میں ٹھنڈی ہوا کا ایک طوفانی جھونکا داخل ہوا، ساتھ ہی ایک سیاہ دھند بھی جو ہوا میں سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی۔ یہ دھند کسی عام دھند جیسی نہیں تھی، اس کے اندر سے سرگوشیاں آ رہی تھی، مسلسل چیخیں، سسکیاں اور خوفناک ہنسی۔ اور پھر وہ سیاہ دھند حسنین کی طرف لپکی۔ حسنین نے چیخ کر وارڈ کے دوسرے کونے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم فرش سے چپکنے لگے۔ سیاہ دھند نے اس کے ٹخنوں کو پکڑ لیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے کسی نے اس کی ہڈیوں میں انگلیاں گاڑ دی ہوں۔ نرس فضا نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظر جھکا لی، جیسے وہ اس منظر کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ حسنین نے چیخ کر کہا، مجھے چھوڑ دو، میں یہاں مریض نہیں ہوں، میں صرف ڈاکٹر ہوں۔ سیاہ دھند کی سرگوشیوں نے جواب دیا، جو یہاں آتا ہے مریض بن جاتا ہے۔ پھر سیاہ دھند نے اچانک طاقت سے اسے پیچھے کی طرف کھینچا، جیسے کوئی اندھی طاقت اسے وارڈ کے درمیان میں لانا چاہتی ہو۔ حسنین نے ایک بیڈ کا پائپ پکڑنے کی کوشش کی، مگر دھند اس کے ہاتھوں پر چڑھ کر اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں وہ مریضوں کی آخری چیخیں گونجنے لگیں جو کبھی اس وارڈ سے باہر نہیں نکل سکے۔ نرس فضا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم زمین سے اوپر معلق تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ حسنین پر جھک کر بولی، تم باہر نہیں جا سکتے، لیکن شاید میں تمہیں تھوڑا وقت دے سکوں۔ یہ کہتے ہی نرس فضا نے ایک لمبی دل خراش چیخ ماری، جس کے ساتھ وارڈ کی ہر لائٹ پھٹ گئی۔ پورا وارڈ اندھیرے میں ڈوب گیا اور سیاہ دھند اچانک پیچھے ہٹ گئی، جیسے کسی نے اسے روک دیا ہو۔ حسنین نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری قوت سے خود کو آزاد کیا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ دروازہ بند تھا، مگر اب اس پر لگی کنڈی خود بخود ہلنے لگی، جیسے کوئی اسے باہر جانے دینا چاہتا ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کنڈی بار بار اپنی جگہ واپس جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دو طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہوں، ایک اسے باہر بھیجنا چاہتی تھی جبکہ دوسری اسے اندر قید رکھنا چاہتی تھی۔ آخر کار دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ حسنین باہر نکلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے وہی سیاہ دھند دوبارہ تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ اس نے آخری لمحے میں دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر دھند کا ایک حصہ اس کے ہاتھ کو چھو گیا۔ جیسے ہی دھند نے اسے چھوا، پورا بازو سن ہونے لگا، آنکھوں کے سامنے دھندلا پن آنے لگا۔ سرگوشیاں اب اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، اب تم ہمارا حصہ ہو۔ حسنین نے گھبرا کر پوری طاقت سے دروازہ بند کر دیا۔ وارڈ 13 کا دروازہ اسی لمحے زوردار دھماکے سے ہلا، جیسے اندر سے کوئی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ کانپتا ہوا دروازے سے دور ہٹا ہی تھا کہ راہداری کی لائٹس ایک ایک کر کے بجھنے لگیں اور راہداری کے
آخری سرے پر کوئی کھڑا تھا، سفید یونیفارم میں، بغیر پاؤں کے، زمین سے اوپر، بال چہرے پر بکھرے ہوئے۔ وہ نرس فضا تھی جو وارڈ سے باہر آ چکی تھی۔ حسنین کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جسم نے جسے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اس کی نبض تیز ہونے لگی اور سانسیں اکھڑنے لگی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، لیکن خوف نے اسے بے ہوش ہونے کا بھی موقع نہ دیا۔ نرس فضا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے تیرتے قدموں کے نیچے زمین پر کوئی آواز نہیں تھی، صرف ایک سرد جھونکا تھا جو ہر قدم کے ساتھ ہوا میں بڑھتا جا رہا تھا۔ جب وہ حسنین سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچی تو اس نے اپنا چہرہ آہستہ سے اٹھایا۔ اس کے چہرے پر وہی زخم تھے جو اس کی موت کے وقت تھے، گہرے، تازے، جیسے ابھی کسی نے کیے ہوں۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلتے ہوئے بولے، میں نے کسی کو نہیں بچایا، میں نے انہیں مرنے دیا، اور اب وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ راہداری کے دونوں اطراف کے دیواروں اور چھت کی دراڑوں سے سیاہ دھند اچانک باہر آنے لگی۔ پورا ہسپتال جیسے ان بے چین روحوں سے بھرنے لگا جنہوں نے وارڈ 13 میں دم توڑا تھا۔ ان کی سرگوشیاں اب کھلے الفاظ میں بدل رہی تھیں، ہمیں چھوڑ دیا گیا تھا، ہمیں اکیلے مرنے دیا گیا، وہ نرس ہمیں بچا نہ سکی، ہمیں انصاف چاہیے۔ حسنین نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر سرگوشیاں اس کے اندر تک گھس رہی تھیں۔ نرس فضا نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اٹھا کر حسنین کی طرف بڑھایا، جیسے وہ اس کو ان روحوں سے بچانا چاہتی ہو۔ میرے پیچھے آؤ، ورنہ یہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ وہ الٹے قدموں سے راہداری کے کونے کی طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ حسنین نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا واقعی وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے یا اسے کسی اور عذاب کی طرف لے جا رہی ہے؟ مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، سیاہ دھند دونوں طرف سے راستہ بند کرتی چلی جا رہی تھی۔ صرف ایک تنگ سی پٹی تھی جس پر چل کر وہ آگے بڑھ سکتے تھے۔ دھند کے اندر سے کبھی کبھی بھیانک چہروں کے عکس ابھرتے اور پھر گم ہو جاتے، کسی کے دانت، کسی کی خالی آنکھیں، کسی کا ادھورا چہرہ، جیسے پوری راہداری کسی جہنم میں بدل چکی ہو۔ نرس فضا رکتے ہوئے بولی، ہمیں نیچے جانا ہوگا، وہاں وہ جگہ ہے جہاں سب ختم ہوا تھا۔ وہ گھوم کر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرنے لگی جو اسپتال کی بیسمنٹ میں جاتی تھی۔ وہ بیسمنٹ جہاں کبھی ہسپتال کا پرانا ایمرجنسی روم ہوا کرتا تھا، جہاں نرس فضا نے اپنی آخری ڈیوٹی کی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اترنے لگے، اوپر سے دھند چیخنے لگی۔ وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی۔ یہ خوفناک روحیں اپنے وارڈ کی حدود سے باہر آنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ بیسمنٹ کی سیڑھیوں میں اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ حسنین کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نرس فضا کی سفید یونیفارم ہی اس کے لیے واحد روشنی تھی۔ نیچے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بیسمنٹ کا پرانا ایمرجنسی روم بالکل ویسا ہی تھا جیسا شاید مرنے کے دن تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، بیڈز، آکسیجن سلنڈرز، زنگ آلود اسٹریچرز اور دیواروں پر خون کے پچکے ہوئے نشان۔ نرس فضا نے کمرے کے درمیان رک کر آہستہ سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر گہرا اور نہ ختم ہونے والا دکھ تھا، اور وہ دھیمی آواز میں بولی، یہیں پر سب ہوا تھا، یہی میں انہیں چھوڑ آئی تھی، اور پھر میں خود بھی کبھی یہاں سے باہر نہیں گئی۔ اسی لمحے بیسمنٹ کی دیواریں چیخ میں بدل گئیں۔ اوپر کی سیاہ دھند اب بیسمنٹ میں اترنے لگی تھی۔ اس کے اندر سے چیخیں، آہیں اور سسکیاں گونج رہی تھیں۔ بیسمنٹ میں اچانک درجہ حرارت کم ہونے لگا، جس کی وجہ سے حسنین کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ اس کے ہاتھ پہ جان اور گردن سخت ہونے لگی۔ سیاہ دھند اس کی طرف لپکی ہی تھی کہ نرس فضا چیخ کر بولی، رکو، وہ قصوروار نہیں ہے، مجھے سزا دو، اسے چھوڑ دو۔ نرس فضا نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ دھند رک گئی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی طاری ہو گئی، پھر دھند نے اپنا رخ بدل لیا اور پوری طاقت کے ساتھ نرس فضا کی
طرف لپکی۔ حسنین نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا وہ دھند اس کے جسم میں گھسنے لگی۔ چہرے، چیخے، ہاتھ پاؤں، ہر روح اس کی طرف لپکی جیسے وہ اسے نوچ کر ختم کرنا چاہ رہے ہوں۔ نرس فضا نے آخری بار حسنین کی طرف دیکھا۔ اس کے خالی سفید آنکھوں میں پہلی بار روشنی جھلکی اور وہ دھیمے سے بولی، میں انہیں آزاد کر رہی ہوں، جاؤ اب تم یہاں سے نکل سکتے ہو۔ اگلے ہی لمحے دھند نے پورے بیسمنٹ کو بھر لیا اور ایک دل دہلا دینے والی چیخ پورے ہسپتال میں گونجنے لگی۔ دروازے زور زور سے ہلنے لگے اور ساری لائٹس پھٹنے لگی۔ حسنین نے پوری قوت کے ساتھ بھاگنا شروع کیا، سیڑھیاں چڑھا، راہداری میں دوڑا اور اسپتال کے مرکزی دروازے تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ باہر نکل کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے پیچھے ہسپتال کے اندر پورا وارڈ 13 ایک زوردار دھماکے جیسی آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور دھند یکدم غائب ہو گئی اور اندھیرا چھٹ گیا۔ نرس فضا کی سفید یونیفارم کا ہلکا سا سایہ ہسپتال کی تیسری منزل کی کھڑکی میں چند لمحے دکھ کر پھر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس رات کے بعد وارڈ 13 دوبارہ کبھی نہیں کھلا۔ اس رات کے بعد نرس فضا کی روح دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی اور ہسپتال والوں نے حسنین سے کہا کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں کیونکہ وارڈ 13 تو 40 سال سے بند ہے، مگر حسنین جانتا تھا کہ اس رات کسی نے اسے بچایا تھا اور کسی نے آخر کار سکون پایا تھا۔ یہ تھی وارڈ نمبر 13 کی حقیقی کہانی، ایک ایسی نرس کی روح کی کہانی جو آج بھی اپنے آخری فرض کی تکمیل میں اسپتال کی خاموش دیواروں کے درمیان بھٹکتی ہے۔ کہتے ہیں کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں مگر کچھ چیخیں وقت کے سینے میں ہمیشہ گونجتی رہتی ہیں۔ وارڈ 13 اب بند ہو چکا ہے مگر کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ کچھ روحیں موت کے بعد بھی اپنے فرائض سے آزاد نہیں ہوتی۔